رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت ہی خوبصورت تسبیح میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ حدیثوں میں اس مہینے کی بہت فضیلت آئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں آپ کے ہر عمل کا ثواب عام دنوں کی نسبت 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مطلب جہاں پہ اگر آپ عام دنوں میں کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، لیکن وہی عمل اگر آپ رمضان میں کرتے ہیں تو اس کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ مطلب اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیں اس مہینے، ٹی وی دیکھنا، موبائل یوز کرنا، باتیں کرنا فرینڈ سے، فضول فلمیں، ڈرامے، یہ سب کچھ دیکھنا، ان سب کو اوائڈ کر دیں۔ بالکل ایک سائیڈ پہ اپنی زندگی کو بالکل خالی کر لیں اور صرف اللہ کی یاد میں لگ جائیں۔ آپ کو اپنی آنکھوں کو گناہ سے روکنا ہوگا، اپنے کانوں کو غلط باتیں سننے سے روکنا ہوگا، اپنی زبان کو غلط بولنے سے روکنا ہوگا، اپنے پاؤں کو غلط راستے پہ لے جانے سے روکنا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکنا ہوگا۔ آپ کو ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب روزے میں آپ کو کوئی گالی دے یا آپ کے ساتھ جھگڑا کرے تو آپ نے اس سے کیا کہنا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس گالی کا جواب دیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مغفرت کرتا ہے سوائے اس انسان کے جو خود کوشش نہیں کرتا۔ مطلب ہر انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اس کو منا سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں یہ 2 کام سب سے زیادہ کریں۔ کون سے؟ سب سے پہلے نمبر پر کلمے کا ورد کریں، جتنا ہو سکے کلمے کا ورد کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھتے رہیں، کام کر رہے ہیں آپ کچن میں تو کلمہ پڑھتے رہیں، آپ کی زبان ہر ٹائم اللہ کا ذکر کر رہی ہو۔ دوسرے نمبر پر استغفار سب سے زیادہ کریں۔ یہ 2 تسبیح ایسی ہیں کہ جس کا حکم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کلمے کا ورد کریں، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ استغفار کریں۔ قرآن پاک میں تو استغفار کا ذکر بھی ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے، ان کو مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بے انتہا رزق دیتا ہے، بہت سارے وعدے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ایسی توبہ کہ جس کے بعد کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں استغفار کی تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ استغفار کا صحیح مطلب کیا ہے، صحیح معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ استغفار کی تسبیح کرتے رہیں۔ استغفار کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کو بدلیں، توبہ کے ساتھ اپنے اعمال درست کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور جب آپ یہ سب کوششیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ استغفار بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ استغفار کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے رمضان المبارک میں یہ 2 تسبیحاں لازم اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم یہ 2 تسبیحاں کریں، اور اس کا حکم ہمارے نبی ہمیں دے رہے ہیں۔ تو سوچیں اس بات میں، اس تسبیح میں کتنی فضیلت ہوگی۔ تو اللہ پاک ہم سب کی بخشش کرے۔ رمضان المبارک میں ہم سب کو اس مہینے کی برکتیں لوٹنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی ہمت اور طاقت